السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے عیدین کی نماز کے احکام۔ عیدین دین کے ظاہری شعائر میں سے ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور انصار کو دیکھا کہ وہ سال کے 2 دنوں میں کھیلتے اور خوشیاں مناتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ تعالی بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحی، یعنی یقیناً اللہ تعالی نے ان دونوں کے بدلے ان دونوں سے بہتر عطا کیا ہے اور وہ یوم الفطر اور یوم اضحیٰ ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ عید کا نام عید اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ لوٹتی اور بار بار آتی ہے۔ اس کے لوٹنے سے نیک فال لیتے ہوئے اسے عید کہا گیا ہے۔ یہ معصیت کا ارتکاب کیے بغیر فرحت و شادمانی کے اظہار کرنے کا دن ہے۔ عید کی نماز بغیر اذان و اقامت کے 2 رکعت ادا کی جائے گی۔ امام ان میں جہری قرات کرے گا۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ 6 تکبیریں کہے گا اور دوسری رکعت میں سجود سے قیام کی تکبیر کے علاوہ 5 تکبیریں کہے گا۔ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائے گا۔ جب امام سلام پھیر لے گا تب لوگوں کے بیچ 2 خطبے دے گا جیسے جمعہ میں دیتا ہے۔ مسلمان کے لیے مستحب ہے کہ عید کے دن پاک و صاف ہو کر خوشبو لگائے، اپنا سب سے بہتر کپڑا زیب تن کرے، ایک راستے سے عیدگاہ جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے۔ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے نکلنے سے قبل طاق کھجوریں کھانا مستحب ہے اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کے بعد اپنی قربانی کا گوشت کھانا مستحب ہے۔ عورتوں کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ عید کی نماز کے لیے ظاہری زینت کے استعمال کے بغیر جائیں۔ ام عطیہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں امرنا تعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج فی العیدین العواتق و ذوات الخدور وامر الحیس ان یعتزلن مصلی المسلمین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد لے رہی تھیں کہ ہم نوخیز اور پردہ پوش خواتین کو عیدین کی نماز کے لیے لے کر آئیں، اور حائضہ عورتوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی جائے نماز سے الگ رہیں۔ متفق علیہ۔ تکبیر کہنا مستحب ہے۔ تکبیر کا مستحب وقت عید کی رات غروب شمس سے لے کر نماز عید کے ختم ہونے تک ہے۔ عید میں جو چیز مشروع ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی ہدایت و توفیق پر اس کا شکر ادا کر کے خوشی منائی جائے۔ اس میں مشروع ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کی جائے، صلہ رحمی کی جائے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ عیدین کے دونوں دنوں کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح عید کے دن کو قبرستان کی زیارت کے لیے مخصوص کرنا ایجاد کردہ بدعت ہے۔ اللہ تعالی ہماری عیدوں کو ایسی خوشی بنائے جس میں اعمال قبول کیے جائیں، گناہ معاف کیے جائیں، درجات بلند کیے جائیں، اور اللہ رب العالمین سنت کے مطابق ہمیں اپنی عیدوں کو منانے اور خوشیوں کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔